کیا واقعی ایک کارٹون سیریز نے برسوں پہلے ایک بہت بڑے عالمی لیڈر کی موت کی پریڈکشن کر دی تھی؟ اور کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہوئی ہے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک عجیب دعویٰ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مشہور کارٹون سیریز دی سمپسنز نے برسوں پہلے ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی پریڈکشن کر دی تھی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی ایسا ہے یا پھر سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک اور کہانی کو حقیقت بنا کر پریزنٹ کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے اور دہائیوں سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کا معاملہ ہو، غزہ کی صورتحال ہو یا شام کی جنگ، ان تمام معاملات میں ایران اور اسرائیل ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی طور پر ایک دوسرے کے مقابل آتے رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب ایران کی سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت کی خبر سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر ایک پرانی تصویر دوبارہ وائرل ہونے لگی اور اس تصویر میں یہ کلیم کیا گیا کہ کارٹون سیریز دی سمپسن نے پہلے ہی یہ منظر دکھایا تھا، جس میں ایک ایرانی رہنما کو تابوت میں دکھایا گیا تھا اور چند تصاویر میں یہ دکھایا گیا پہلے وہ عوام سے خطاب کر رہے ہیں، پھر لوگوں کے درمیان میں نظر آتے ہیں اور آخر میں تابوت میں دکھائی دیتے ہیں جس کے ارد گرد سرخ گلاب رکھے گئے ہیں۔ یہ تصاویر دیکھ کر کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سیریز مستقبل کی پریڈکشن کرتی ہے، لیکن جب ماہرین نے ان تصاویر کی تحقیق کی تو ایک مختلف حقیقت سامنے آئی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ دی سمپسنز کارٹون کی کئی اصل ایپیسوڈ میں ایسا منظر واضح طور پر موجود ہی نہیں ہے اور زیادہ تر ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ تصاویر ممکنہ طور پر ڈیجیٹل ایڈیٹنگ یا سوشل میڈیا پر بنائی گئی جعلی تصاویر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس کارٹون سیریز کو کسی پریڈکشن کے ساتھ جوڑا گیا ہو۔ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ اس شو نے کئی عالمی واقعات کی پریڈکشن کی خبر دی تھی، لیکن بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ اکثر دعوے یا تو غلط فہمی تھے یا سوشل میڈیا پر بنائی گئی ایڈیٹڈ ویڈیوز اور تصاویر تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے زمانے میں صرف ہتھیاروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی بلکہ معلومات کی جنگ بھی چلتی ہے۔ افواہیں پھیلانا، لوگوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کرنا اور بیانیاں بدلنا بھی جنگ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کی جڑیں یہ بھی بہت گہری ہیں۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد ایران کی پالیسی مکمل طور پر بدل گئی اور اس سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات نسبتاً بہتر تھے، لیکن انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فلسطینیوں کی حمایت کو اپنی پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ دوسری طرف اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام اور خطے میں اس کا اثر و رسوخ اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور عسکری تناؤ مسلسل بڑھتا رہا ہے۔ آج کی دنیا میں ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جعلی ویڈیوز اور تصاویر بنانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ اس لیے کسی بھی خبر یا تصویر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ہر وائرل تصویر حقیقت نہیں ہوتی اور ہر سنسنی خیز دعویٰ یہ بھی سچ نہیں ہوتا۔ آخری بات یہی ہے کہ دنیا کو جنگ سے زیادہ امن کی ضرورت ہے۔ اگر بڑے ممالک دانش مندی سے کام نہ لیں تو ایک علاقائی تنازعہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دلچسپ لگا ہو تجزیہ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ بعض اوقات سچ اور افواہ کے درمیان فرق سمجھنا ہی سب سے بڑی اویئرنیس ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔